سفینۃ النجاة صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد۔ آل محمد کا کریم خالق تمام عزاداران مظلوم کربلا کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرط قبولیت عطا فرمائے۔ جو مومنین و مومنات ہمارے درمیان سے رخصت ہو گئے ہیں، پروردگار ان کی بھی مغفرت فرمائے۔ ہم سب کو پروردگار عالم جوار ائمہ معصومین اعلیٰ جگہ نصیب فرمائے۔ ارشاد خدائے رسول خدا محمد مصطفیٰ خداوند متعال کا چنا ہوا نبی جو کلام نہیں کرتا ہے اس وقت تک جب تک کہ وحی خدا نہ ہو، ارشاد فرما رہا ہے کہ حسین میرا ہدایت کا چراغ ہے، نجات کی کشتی۔ عزیزان محترم، برادران ایمانی، تمام نبیوں کی محنتیں ختم ہو جاتی، مٹ جاتی اگر آقا حسین علیہ السلام نے کربلا کی سرزمین کا انتخاب نہ کیا ہوتا۔ بہت بڑی قربانی مولا حسین نے دی ہے، اور کس قدر ایمان ہے خدا کی ذات کے اوپر مولا حسین کو کہ ایسے بیابان میں بھی اپنے بچوں کو خداوند متعال کے حوالے کر کے خدا کی بارگاہ میں جا رہے ہیں۔ عزیزان محترم، یہ کہنا بڑا آسان ہے، لیکن جب عملی جامہ پہنانے کا موقع ملتا ہے تو بہت کم لوگ ایسے جو ہے نا امتحان میں کامیاب نظر آتے ہیں۔ کسی سے کہہ دیا جائے کہ یہاں کے اوپر جو ہے نا اپنے بچے کو خدا کی راہ میں چھوڑ کے تم چلے جاؤ، کون ایسا بندہ ہوگا کہ جو ہاں یہ کہے کہ ٹھیک ہے میں چھوڑ کے چلا جاؤں گا؟ اور اس انسان کو پتا ہے کہ میں قتل کر دیا جاؤں گا، مار دیا جاؤں گا، تو میرے بچوں کا کیا ہوگا؟ یہ میرے بچے کس کے حوالے ہیں؟ یہی تو بات تھی جب مظلوم کربلا کی سرزمین کے اوپر آخری رخصت کے بعد زینب و کلثوم بی بی سکینہ سے چلے ہیں، تو جناب سکینہ نے فرمایا تھا بابا ہمیں کس کے حوالے کیا؟ تو مولا حسین نے کہا سکینہ تمہیں خدا کے حوالے کیا۔ دنیا تمام کی تمام اس آرزو میں اپنی زندگی کو گزارتی ہے کہ جو بھی عمل انجام دیتی ہے کہ ہمیں اس عمل کو انجام دینے کے بعد جنت مل جائے۔ نماز پڑھی جا رہی ہے، ہر نمازی کی دل کی آرزو ہے کہ ہمیں جنت مل جائے۔ روزہ دار روزہ رکھ رہا ہے، اس کی بھی یہی تمنا ہے۔ کس لیے رکھ رہے ہو بھائی؟ اس کا اجر ملے گا، اجر میں کیا؟ جنت ملے گا۔ والدین کی خدمت کی جا رہی ہے، کیوں کر رہے ہو بھائی؟ خدا نے حکم دیا ہے، اور ماں باپ کی خدمت کرو گے اس کا اجر پروردگار عالم تمہیں جنت کی شکل میں عطا فرمائے گا۔ دنیا کے جو بھی عمل خیر انجام دیے جا رہے ہیں، ان تمام عملوں کے پیچھے ایک ہی جو ہے نا انسان کا ہدف اور مقصد نظر آتا ہے، ہمیں جنت مل جائے، ہمیں جنت مل جائے۔ کوئی ایسا بندہ مجھے بتا دیجئے جس کے لیے جو ہے نا خدا بند متعال کہہ رہا ہے کہ ہم تم سے راضی ہو گئے ہیں، آؤ میری جنت میں شامل ہو جاؤ۔ جب قرآن پڑھیے تو آپ کو ملے گا امام حسین سے خدا بند متعال کہہ رہا ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنت۔ پلٹ آ اے نفس مطمئنہ،
اپنے رب کی طرف اس حالت میں کہ پروردگار تجھ سے راضی ہے اور تو پروردگار سے راضی ہے۔ عزیزان محترم، دنیا جس کو دیکھیے کسی کے پیچھے رضی اللہ لگایا جا رہا ہے تو کسی کے آگے رضی اللہ لگایا جا رہا ہے۔ کیوں؟ اللہ راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے۔ ہم سب اسی امید میں نے کسی کی طرف اشارہ نہیں کیا، ہم سب اسی بات پہ لگے ہوئے ہیں اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ جو جس کو مان رہا ہے چاہ رہا اس سے بھی اللہ راضی ہو جائے، ہے نہیں؟ خدا کس سے راضی ہے کہیں آپ کو ملتا ہے؟ تو خدا کی رضا ہے اہل بیت کی رضا، خدا کی ناراضگی ہے اہل بیت کی ناراضگی۔ جس نے اہل بیت کو خوش کر لیا اس نے خدا کو خوش کر لیا، جس نے اہل بیت کو راضی کیا اس نے اللہ کو راضی کیا، اور جس نے اہل بیت کو ناراض کر دیا اس نے اللہ کو ناراض کیا۔ اب آپ ایک اور حدیث سن لیجئے، رسول خدا فرماتے ہیں کہ جس نے میری فاطمہ کو راضی کیا اس نے مجھے راضی کیا، جس نے مجھے راضی کیا اس نے اللہ کو راضی کیا، جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا، اور جس نے مجھے ناراض کیا اس نے اللہ کو ناراض کیا۔ آپ نے غور فرمایا تو پتہ چلا اہل بیت کی رضا میں اللہ کی رضا ہے۔ دنیا میں کوئی ایسا بندہ نہیں ملتا جس سے خدا نے کہا ہو کہ تم اللہ سے راضی ہو جاؤ، اللہ تم سے بھی راضی ہے۔ جب قرآن پڑھا تو پتہ چلا خدا بند متعال یا رسول خدا سے کہتا ہوا نظر آ رہا ہے یا امام حسین سے کہتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ آ جاؤ میری بارگاہ میں تم سے راضی ہوں، تم مجھ سے راضی ہو جاؤ۔ فادخلی فی جنتی، میں جنت میں داخل ہو جاؤ۔ عزیزان محترم، ہم سب کی آرزو جنت ہے، جنت کی آرزو امام حسین ہے۔ جب ہدایت کی بات آتی ہے، نجات کی بات آتی ہے تو اہل بیت سے بہتر نہ کوئی ہدایت کرنے والا ہے، اہل بیت سے بہتر نہ کوئی نجات کرنے والا ہے۔ ایک جوان آتا ہے مظلوم کربلا امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں، ایک صلوات پڑھیے محمد صلی علی محمد۔ اور آنے کے بعد کہتا ہے، اس کے الفاظ، اس کی گفتگو اس بات کی تائید کر رہے ہیں کہ وہ غیر نہیں ہے، کوئی دوسرے جو ہے نا مکتب سے جو ہے نا نکل کے نہیں آیا۔ اس کی گفتگو بتا رہی ہے کہ امام کا چاہنے والا ہے، چاہنے والا نہ ہوتا تو امام کے پاس نہیں آتا، اور اگر آتا بھی تو ایسے سوال نہیں کرتا۔ مولا حسین سے سوال کرتا ہے کس بات کے کہ میں نہیں چاہتا ہوں گناہ کرنا، میں نہیں چاہتا ہوں کہ مجھ سے کوئی گناہ ہو یا مجھ سے کوئی خطا ہو، مجھ سے کوئی غلطی ہو، لیکن ہو جاتی ہے۔ میں نہیں چاہتا ہوں گناہ ہو لیکن ہو جاتا ہے۔ مولا حسین کچھ ایسا عمل، کوئی ایسا وظیفہ بتا دیجئے، کوئی ایسے کام بتا دیجئے کہ جن کو میں وہ کام انجام دوں جس کی بنیاد کے اوپر مجھ سے گناہ، مجھ سے خطا نہ ہو۔ توجہ سے جوانوں ملاحظہ کریے گا، امام حسین علیہ السلام نے فرمایا 5 کام انجام دے، اس کے بعد جو چاہے تو کام انجام دے۔ ان 5 کاموں کو جو ہے نا، جب بھی کوئی کام انجام دے ان 5 چیزوں کو مد نظر رکھے۔ سامنے والے نے کہا بتائیے مولا، وہ پہلا کام امام حسین نے فرمایا کہ پہلی بات تو یہ خدا کا رزق کھانا چھوڑ دے، جو چاہے کام انجام دے، جو چاہے گناہ انجام دے۔ آپ نے خاموشی سے سن لیا، مجھے کوئی ایسا رزق، مجھے ایسی کوئی جگہ، مجھے ایسا کوئی جو ہے نا خدا بند متعال کی نعمتوں کا کوئی ایسا حساب بتا دیجئے کہ خدا کی طرف سے ہمارے پاس نہ آیا ہو۔ خدا کا رزق میں صرف یہ کھانا ہی نہیں آتا، رزق سانس لینا بھی ہے، رزق
माँ बाप का साया आपके ऊपर है, वो भी रिज्क कहलाता है। इमाम ने फरमाया खुदा का रिज्क खाना छोड़ दे, तो यहाँ से जो हम रिज्क खा रहे हैं वो छोड़ दे। इमाम कह रहे हो खाना, रिज्क खाना छोड़ दे, जो चाहे गुनाह कर। अब बताइए कौन सा ऐसा रिज्क है जो बंदे ने पैदा किया हो? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सब तो अल्लाह ही का है, सब तो अल्लाह ने ही पैदा किया है। कुरान में खुदा कहता है कि तुम समझते हो कि ये जो तुम जमीन के अंदर गंदुम का बीज या कोई भी दूसरा गंदुम का दाना ये डाल के आते हो, इसे तुम ऊपर निकालते हो, बल्कि तुम नहीं, बल्कि हम इसे जो है ना तनावुल करके और ऊपर तक इसे हम लेके आते हैं और उसे हम रिज्क की शक्ल में तुम्हारे लिए पैदा करते हैं। तुम जो भी खाते हो वो सब क्या है? रिज्क है, और खुदा राज़िक है। इमाम कहते हैं रिज्क अल्लाह का खाना छोड़ दे, अल्लाह का रिज्क खाना छोड़ दे, जो चाहे गुनाह अंजाम दे। क्या कोई एक मुमकिन है? तवज्जो से जाने मोहतरम, उसने गौर किया और करने के बाद कहता है मौला कोई ऐसी चीज ही बता दीजिए कि जो इंसान ने पैदा की हो। रिज्क जो भी है सब खुदावंद मुताल की तरफ से है। तो फिर इमाम ने फरमाया कि जब तू ये काम नहीं कर सकता तो फिर कैसे कह सकता है कि मैं गुनाह में मुब्तला हो जाता हूँ? और फिर अच्छा ये नहीं कर सकता? इमाम ने फरमाया कि हाँ ये कर कि तू जो है ना खुदा की चलाई हुई हवा से सांस लेना छोड़ दे, तो फिर जो चाहे तो काम अंजाम दे, जो चाहे गुनाह अंजाम दे। मौला ये भी नहीं मुमकिन है, खुदा की सांस नहीं लूं मर जाऊंगा। और फिर इमाम ने फरमाया कि अच्छा ये भी नहीं कर सकता, अच्छा कोई ऐसी जगह तलाश कर ले कि जहां तू गुनाह अंजाम दे और वो जगह, वो एरिया खुदा की जो है ना विलायत से खारिज हो। वो जगह अल्लाह की ना हो, वो जमीन अल्लाह की ना हो, यानी विलायत से निकल के खुदा की, यानी खुदा की हुकूमत से निकल के चाहे जो काम अंजाम दे। बताइए कौन सी ऐसी जगह है तो जो खुदा की जगह ना हो? जमीन अल्लाह की, शामियाना जो आसमान का है वो खुदा का है, सब कुछ तो अल्लाह का है। कहां निकल के जाएं, कहां काम अंजाम दें कि खुदा की जात मुझे ना देख रही हो? कोई ऐसी तन्हाई। अज़ीज़ान मोहतरम, देखिए कैसे हिदायत हो रही है। ये हिदायत का चराग है मेरा मौला हुसैन। हम भी कभी इस बात पे गौर करते हैं, तवज्जो करते हैं? हम इस कदर दुनिया में डूबे हुए हैं कि पूरा दिन जो है ना जोर लगाते हैं और फिर ये अय्याम में शिरकत करते हैं, उसके बाद भी हमारा मजलिसों में बैठने के बाद भी हमारी तवज्जो नहीं होती है। हम उसके बाद भी दुनियावी चीज़ों में मशगूल होते हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, शैतान ऐसा नहीं है कि आपको बाहर यहाँ भी आ सकता है, बहका सकता है। जिक्र इमाम एक वसीला बना हुआ है हमारे लिए, हिदायत का चराग है, हुसैन निजात की कश्ती है। कोई ऐसी जगह नहीं है कि जहाँ के ऊपर इंसान जाए और वो जगह मिल्कियत परवरदिगार की मिल्कियत ना हो। तो यह पूरी दुनिया खुदावंद मुताल की है। जहाँ जाओगे खुदावंद मुताल का वजूद हाजिर व नाजिर है। तसव्वुर करो तो खुदावंद मुताल हर जगह मौजूद है। अब वो इमाम ने फरमाया कोई ऐसी जगह तलाश करके जो खुदा की जो है ना विलायत से खारिज हो, ऐसी जगह जा। जोर लगा ले इंसान, ताकत लगा ले, कोई ऐसी जगह नहीं मिलेगी अज़ीज़ान मोहतरम। और ऐसी बात नहीं है इमाम कह रहे उसने इस बात पे जो है ना तवज्जो न की हो, गौर फिक्र न किया हो। गौर किया, उसे कोई ऐसी जगह नजर नहीं। हमें गौर करना चाहिए? नहीं, कोई काम अंजाम देते हैं ये जहन नशीन होना चाहिए कि हाँ जो हम खाते हैं अल्लाह का रिज़्क़ है। हम सांस लेते हैं खुदा की चलाई हुई हवा से, जिंदगी अल्लाह की अता की हुई है। एक लम्हे के लिए सांस हवा रुक जाए तो क्या आदमी का दम घुटेगा, मर जाएगा, पता ही नहीं चलेगा।
اور ایسے حالت میں جب انسان کو سانس لینے کی ضرورت ہو، ہاسپٹل میں بھرتی ہو جائے، اور پھر آپ بتائیے کہ آپ کی جان کی قیمت کیا ہوتی، لاکھوں روپے انسان خرچ کر دے گا کہ سانس اس کی واپس آ جائے، بچ جائے یہ انسان۔ اب غور کیجئے، خداوند متعال نے جو اتنی نعمتیں عطا کر دی ہیں، اگر ایک نعمت ذرا دیر کے لیے ختم ہو جائے تو انسان کا وجود ختم ہو جائے گا۔ تو جب ایسی باتیں آتی ہیں تو پھر کیوں نہ سر سجدے میں رکھ کر کے سبحان اللہ ربی الاعلیٰ و بحمدہ کہا جائے۔ ہم دنیاوی چیز کو دیکھتے ہیں، ویسے موبائل ہے، الحمدللہ انسان بزی رہتا ہے، آج کل تو بہت زیادہ ہے کہ اس کو کہیں بھی دیکھیے شیطان آپ کو چھوڑنے والا نہیں ہے۔ ذرا بھی آپ جو ہے نا شیطان سے غافل ہو گئے، لیکن شیطان آپ سے غافل نہیں ہے۔ شیطان آپ کو ہمیشہ بہکانے کی کوشش کرے گا، یہ موبائل پہ آپ توجہ کیجئے گا، بنا کے آپ کو دے دیا گیا۔ جب آپ دیکھتے ہیں کیا بہترین بنانے والے نے کیا جو ہے نا اس ذہن کا اور دماغ کا استعمال کیا ہے، کیا چیزیں اس کے اندر ہیں، کیا بڑھیا آدمی ہے۔ تو کبھی کبھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ایسے انسان کو، ایسے مائنڈڈ ترین انسان کو جب دیکھتے ہیں تو اس کے سامنے جھک جاتے ہیں کہ تم سے بہتر کوئی انسان نہیں ہے۔ یہ انسان کی عظمت ہے کہ جب انسان کسی کے اندر کوئی کمال دیکھتا ہے تو اس کے سامنے اپنے آپ کو جھکانے کی کوشش کرتا ہے۔ اب مجھے بتائیے کوئی ایسا کمال جو ذات پروردگار میں نہ ہو؟ جو چیزیں انسان یہ دنیا میں پیدا کر رہا ہے، جو چیز انسان کے پاس ہے، اس کے پیچھے خدا نے ہی دماغ دیا ہے تو یہ کر رہا ہے۔ موبائل یا کوئی بھی چیز بنانے والے کو خداوند متعال نے دماغ نہ دیا ہوتا، عقل نہ دی ہوتی تو یہ کام نہیں ہو پاتا۔ عزیزان محترم، اب یہ غور کیجئے گا کہ جب کوئی چیز خراب ہو جاتی، موبائل خراب ہو گیا، کس کے پاس جاتے ہیں آپ صحیح کرانے کے لیے؟ جو اسے بنانا جانتا ہے۔ بہت بڑی بات کہنے جا رہا ہوں میرے عزیز، اپنے وجود سے بڑی بات۔ یہ فرش اعضاء، یہ فرش بکا کچھ لے کے جانے کی جو ہے نا جگہ ہے، اپنے وجود سے بڑی بات ہے۔ یہ موبائل خراب ہو جاتا ہے، آپ کا فون خراب ہو گیا، ٹی وی خراب ہو گئی، اور بھی بہت سی چیزیں جو آپ کے ضروریات زندگی میں ہیں، گاڑی بائک جو بھی خراب ہو جائے، کس کے پاس جاتے ہو صحیح کرانے کے لیے؟ موبائل میں وائرس آ گئے ہیں، کس کے پاس جائیں گے آپ؟ انجینئر جو اس کو بہتر انداز، بہتر طریقے سے صحیح کر سکتا ہے، اس کے پاس جا کے اس کو صحیح کرا۔ یہ انسان نے بنایا ہے جسے موبائل کہتے ہیں، ایک انسان کو جو ہے نا اور کوئی انجینئر ہے جس نے بنایا ہے، اسے پروردگار کہتے ہیں۔ پروردگار نے اس انسان کو بنایا ہے۔ اب انسان کے اندر گناہوں کا جو وائرس آ گیا ہے، اس انسان کو کہاں جانا چاہیے اس وائرس کو نکلوانے کے لیے؟ جو فرش بکا ہے، حسین ہدایت کا چراغ ہے، نجات کی کشتی۔ آپ یہاں آ گئے ہیں تو اپنے اندر جو وائرس آ گیا ہے گناہوں کی شکل میں، اس کو دور کرنا ہے، پاک کرنا ہے۔ آپ غور کیجئے گا کہ ہم جب فون دوسرے کے پاس، جو انجینئر ہو اس کے پاس جاتے ہیں، خراب ہو گئے، صحیح کرتا ہے نہیں کرتا ہے؟ وہ صحیح کرتا ہے۔ تو آئیے ہم دعا کریں نا یہاں پر آ کے کہ پروردگار ہمارے اندر جو گناہ آ گئے ہیں، خطا ہو گئی ہے، غلطی ہو گئی ہے، مولا حسین کے صدقے میں ہمارے گناہوں کو اے پروردگار معاف کر۔ جو زندگی گزر گئی، آگے جو زندگی گزرے گی پورا زور ہوگا ویسے گزرے کہ جیسے پروردگار تو چاہتا ہے۔ نہیں معلوم کب اور کہاں کیسے انسان خدا کی بارگاہ میں پہنچ جائے اور اس سے خبر بھی نہیں۔ کوئی کہہ سکتا ہے میں ابھی یہاں سے جانے کے بعد زندہ رہوں گا، یہ صبح ہوگی تو میں ملاقات آپ سے کروں گا؟ نہیں، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، کب انسان کو موت آ جائے۔ لہذا جو وقت جو ملا ہے انسان کو اسے غنیمت سمجھے۔ امام کیا فرما رہے ہیں؟ تو چاہتا ہے نا گناہ ہو تجھ سے، گناہ کرے تو کوئی ایسی جگہ تلاش کر کہ جو خدا کی ملکیت نہ ہو، جو خدا کی ولایت سے خارج ہو، یعنی
اس جگہ پہ چلا جا کہ جو حکومت پروردگار نہ ہو، یعنی وہ زمین سے نکل جا کہ جو خدا نے بچھائی ہے، پھر جو چاہے تو گناہ کر۔ تھوڑا دماغ دوڑایا اس نے، کوئی ایسی جگہ نہیں ملی جو خدا کی ملکیت سے جو ہے نا وہ کوئی ایسی جگہ ہو کہ جو اللہ کی ملکیت نہ کرے، سب جگہ ہے اور خدا ہر جگہ موجود ہے۔ ہمارا مسئلہ بھی یہی ہوتا ہے کہ ہم اگر کوئی بد یا برا کام انجام دیتے ہیں، انسان سے تو ڈر جاتے ہیں، اللہ سے نہیں ڈرتے۔ اسی لیے چھٹے امام نے فرمایا تھا کہ اس وقت انسان کو جب گناہ کرتا ہے اور بندوں سے ڈرتا ہے، اس کی نگاہ میں اگر کوئی سب سے چھوٹا، کوئی چھوٹی جو ہے نا چیز نظر آتی ہے تو وہ وجود پروردگار نظر آتا ہے۔ بندے سے ڈر جاتا ہے، بیٹے سے ڈر جاتا ہے، بھائی بہنوں سے ڈرتا ہے کہ کوئی انسان گناہ کر رہا ہے، غلطی کوئی گناہ میں ملوث ہے، باپ آ جائے تو اپنے آپ کو چھپانے کی کوشش کرے گا، بھائی آ جائے تو بچانے کی کوشش کرے گا۔ کس سے نہیں ڈرتا ہے؟ اگر نہیں ڈرتا ہے تو پروردگار، وہ ایک لمحے کے لیے نہیں سوچتا ہے کہ خدا کی ذات مجھے یہ کام کرتے ہوئے دیکھ رہی ہے، تو پتہ کیا چلا آپ کی نگاہوں میں؟ امام کیا سمجھا رہے ہیں؟ اس وقت انسان بہت بڑا مجرم ہو جاتا ہے۔ ایک تو گناہ کر رہا ہے، دوسرے یہ اگر اس کی نگاہ میں کوئی سب سے چھوٹا نظر آ رہا ہے تو وہ پروردگار نظر آ رہا ہے۔ یعنی باپ سے بھی ڈر رہا ہے، بہنوں ماں فیملی سے ڈر رہا ہے، اللہ سے نہیں ڈر رہا ہے۔ یہ تمہیں ان کی نگاہیں محدود ہیں، وہ خدا کی ذات جو نگاہیں اور آنکھیں نہیں رکھتا لیکن ہر جگہ موجود ہوتا ہے، ہر چیز دیکھ رہا ہوتا ہے، اس سے نہیں ڈر ہوتا ہے انسان کو۔ اب عزیزان محترم، امام نے فرمایا کوئی ایسی جگہ تلاش کر کہ جو خدا کی ملکیت پہ ولایت سے خارج ہو۔ ابھی ایسا ہوتا ہے، ہم بھول جاتے ہیں کہ خدا کا وجود ہر جگہ ہے اور خدا ہم کو دیکھ رہا ہے۔ جب یہ عزیزان محترم، یہ کہنے کو میں ایک چھوٹا سا لفظ ہے، توجہ کیجئے گا، اگر انسان یہ سوچ لے کہ خدا ہمیں دیکھ رہا ہے تو دنیا کے تمام بد کام، برے کام انجام دینے سے انسان اپنے آپ کو روک سکتا ہے۔ لیکن ہر ایک کا خوف و ڈر ہوتا ہے، ڈر نہیں ہوتا ہے تو خدا کا۔ کیوں بھول گئے ہیں؟ خدا کو بھولے ہوئے، وجود پروردگار نہیں آتا ہے ذہن میں، دوسروں کا خیال آ جاتا ہے، بھائی بہن، اللہ کا نہیں آتا ہے۔ اور اس کے لیے مثال بھی ہے، تنظیم المکاتب جو ہے نا، دوسری جماعت کی جو ہے نا کتاب آپ پڑھیے، اس میں ایک واقعہ ملتا ہے، استاد ایک بچے سے بہت محبت کرتا ہے، دوسرے بچے جلتے ہیں اس سے۔ کیوں؟ آپ اس سے بہت محبت کرتے ہو، مجھ سے نہیں کرتے۔ استاد اگر کسی بچے سے محبت کر رہا ہے تو اس کے اندر کوئی کوالٹی ہے، اس کے اندر کوئی فضیلت ہے، پڑھنے میں بہتر ہے، علم اچھا ہے، تیاری کر کے آتا ہے، استاد محبت کرتا ہے۔ ایک بچے سے محبت زیادہ ہے، اس بات کی شکایت بچے کرتے ہیں، آپ ان سے بہت، اس سے بہت، حامد سے جسے کہا جائے مثال کے طور پر اس کا نام، تم آپ حامد سے بہت زیادہ محبت کرتے ہو، جبکہ ہم بھی آپ کے استاد ہیں، یہ بھی ہم بھی آپ کے شاگرد ہیں، یہ بھی ہم سے نہیں کرتے۔ کہا ہم اس سے جو محبت کرتے ہیں اس کی محنت کی بنیاد کے اوپر، تمہیں بھی کوئی سبق دیتے ہیں، مشق دیتے ہیں، ہوم ورک دیتے ہیں، لیکن تم نہیں کر کے آتے ہو، اسے دیتا ہوں، یہ کر کے آتا ہے، تیاری کے ساتھ آتا ہے، اور یہ تم سے جو ہے نا علم کے اعتبار سے محنت زیادہ کرتا ہے۔ ایسا نہیں، ہم بھی محنت کرتے ہیں، ہم بھی محنت کرتے ہیں، آپ غلط کرتے ہیں، تو پھر امتحان ہو جائے۔ امتحان کے لیے کیا، جاؤ سب جو ہے نا ایک ایک پرندہ لے کر آؤ، سب نے ایک ایک پرندہ منگا لیا اور کہا ایک ایک چھری لو اور ان پرندوں کو اس جگہ پر ذبح کر کے لاؤ جہاں کوئی دیکھ نہ رہا ہو، کوئی نہ دیکھ رہا ہو، اس جگہ پر ذبح کر کے لانا۔ وہ بچے آتے ہیں، کوئی کہیں، کوئی حمام میں، کوئی چھت پہ، کوئی بیابان میں، کوئی کھیت میں، کوئی کسی جگہ کے اوپر پرندوں کو ذبح کر کے لے کے آتا ہے۔ لیکن حامد
ذبح نہیں کرتا ہے، وہ زندہ ہی ایسے ہی لے کر کے مدرسے مکتب میں آ جاتا ہے۔ استاد پوچھتا ہے کہ بھائی، ایک ایک کو بلا کر کے وہ سب ہنس رہے ہوتے کہ دیکھو یہ اس سے بہت زیادہ محبت کرتے، لیکن اس نے ان کی بات نہیں مانی، سب ذبح کر کے لا، یہ ذبح کر کے نہیں لایا۔ عزیزان محترم، اب ایک ایک بچے سے پوچھا تم نے کس جگہ ذبح کیا؟ ارے حضور ہم نے تو اسے اس جگہ ذبح کیا جہاں میرے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ کہاں؟ اسے حمام میں ذبح کیا، کسی نے نہیں دیکھا۔ ہم نے اس کو چھت پہ چاروں طرف دیکھا، جب کوئی نہیں تھا ہم نے اسے وہاں ذبح کیا، ہم نے اس کو وہاں ذبح کیا، کسی نے کہیں بتایا، کسی نے۔ اب سب نے بتا دیا میں نے اس جگہ پہ ذبح کیا۔ اب پوچھا حامد تم نے کیوں نہیں ذبح کیا؟ کہا حضور میں حمام میں بھی گیا، لیکن وہاں بھی ایک ایسا تھا کہ جو مجھے دیکھ رہا تھا، میں چھت پہ بھی گیا، مجھے وہاں بھی ایک جو ہے نا تھا، ایک ذات تھی کہ جو دیکھ رہی تھی، بیابان میں، جنگل میں جہاں جا رہا تھا ایک ذات تھی جو مجھے دیکھ رہی تھی۔ استاد نے پوچھا بتاؤ وہ ذات کون سی ذات تھی جو تمہیں ہر جگہ اس کا عمل کو انجام دیتے ہوئے دیکھ رہی تھی؟ فرمایا وہ کوئی اور نہیں میرا پروردگار تھا، میں جہاں جاتا تھا مجھے دیکھ رہا تھا۔ اب استاد نے کہا دیکھا تم میں اور اس میں یہ فرق ہے کہ تمہیں بندوں کا خیال آیا، یہ سوچ لیا کہ بندے نہیں دیکھ رہے ہیں، لیکن جس کا خیال آنا چاہیے تھا اس کے خیال سے تم غافل ہو گئے، اور وہ ذات پروردگار ہے جو انسان کو ہر جگہ دیکھ رہی ہوتی ہے۔ اکثر اسی بات پر انسان غافل ہوتا ہے، اور جو اس بات سے غافل ہوتا ہے پھر وہ انسان روز محشر اپنی اس غافلیت کا جو ہے نا جواب دیتا ہوا نظر آئے گا کہ تم کوئی بھی کام انجام دیتے تھے، بندوں کے بارے میں سوچتے تھے، اللہ کے بارے میں بھول جاتے۔ امام فرماتے کوئی ایسی جگہ تلاش کر لے کہ جو ملکیت پروردگار، کا مولا کہاں جاؤں، پوری تو کائنات خدا کی ہے، کہا جب تم یہ کام نہیں کر سکتا تو گناہ کرتے تجھے شرم نہیں آتی؟ اور پھر امام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے ایک کام اور میں بتا دیتا ہوں، یہ انجام دے دے، اس کے بعد جو چاہے تو کر۔ کہا بولا بتائیے کیا؟ کہا کہ جب ملک الموت تیرے پاس آئیں تو ان سے کہنا کہ ابھی مجھے نہیں جانا ہے، مجھے اور ٹائم دے دیا جائے، ملک الموت تیری بات مان لے اور واپس چلے جائیں، جو چاہے تو کام انجام دے۔ کیا ہے ایسا کوئی ملک الموت آئیں اس کے پاس اور وہ کہے مجھے ابھی نہیں جانا، اور ملک الموت اس کی بات مان لیں؟ آپ کے چہرے پہ تبسم ہے تو میں یہاں پر ایک بات عرض کر دوں۔ خداوند متعال نے جب اس کائنات کو بنایا تو سب سے پہلے بحر اسفل کو بنایا، چھاپدار پانی، زمین کے نیچے جو پانی۔ اس نے کہا غرور میں آ کر کے من ہوا غالب، کون ہے جو مجھ پر غالب ہے؟ کون ہے جو مجھ پر غالب ہے؟ اللہ کو غرور پسند نہیں آیا۔ خلق اللہ الارض، اس کے اوپر اللہ نے زمین کو خلق کر دیا، زمین نے سر اٹھایا، اسے اپنے اوپر کچھ نظر نہ آیا، زمین نے غرور میں آ کے کہا من ہوا غالب، کون ہے جو مجھ پر غالب ہے؟ زمین کے غرور کو توڑنے کے لیے خداوند متعال نے خلق اللہ الجبال، پہاڑ کو خلق کیا۔ پہاڑوں نے زمین کے سینوں میں اپنی میخوں کو گاڑ دیا۔ خدا نے کہا گھمنڈ مت کرنا، غرور مت کرنا، یہ ہے تجھ پر غالب۔ اب پہاڑ نے سر اٹھایا، اسے اپنے اوپر کچھ نظر نہ آیا، پہاڑ نے غرور میں آ کے کہا من ہوا غالب، کون ہے جو مجھ پر غالب ہے؟ خداوند متعال نے پہاڑ کے غرور کو توڑنے کے لیے خلق اللہ الحدید، لوہے کو خلق کیا، لوہے نے پہاڑ کو کاٹنا شروع کر دیا۔ خداوند متعال نے فرمایا یہ ہے تجھ پر غالب، غرور مت کرنا، تکبر مت کرنا۔ اب لوہے نے سر اٹھایا، اسے اپنے اوپر کچھ نظر نہ آیا، غرور میں آ کے کہا من ہوا غالب، کون ہے جو مجھ پر غالب ہے؟ اللہ نے اس غرور، اس کے لوہے کے غرور کو توڑنے کے لیے خلق اللہ النار، اللہ نے آگ کو خلق کیا، آگ نے لوہے کو پگھلانا شروع کر دیا۔ خدا کی ذات نے کہا یہ ہے تجھ پر غالب، غرور مت کرنا، تکبر مت کرنا۔ جب
آگ نے سر اٹھایا اسے اپنے اوپر کچھ نظر نہ آیا. آگ نے غرور میں کہا من ہوا غالب, کون ہے جو مجھ پر غالب ہے. اللہ نے آگ کے غرور کو توڑنے کے لیے خلق اللہ الماء, اللہ نے پانی کو خلق کیا, پانی نے آگ کو بجھانا شروع کر دیا. خدا نے کہا غرور مت کرنا, یہ ہے تجھ پر غالب. اب پانی نے سر اٹھایا, اسے اپنے اوپر کچھ نظر نہ آیا, اس پانی نے غرور میں کہا من ہوا غالب. آپ توجہ فرما رہے ہیں کیسے کیسے لوگوں کے اور کہاں کہاں تک غرور توڑے جا رہے ہیں. اب آپ سن لیجئے گا, میں ابھی تک یہ اشیاء کا تذکرہ کر رہا, ابھی ہم اور آپ کا بھی نمبر آنے والا ہے. آگے میں بڑھوں گا تو ہم اور آپ بھی نہیں چھوٹے, ہمارا بھی نمبر آنے والا ہے. خداوند متعال نے کیا کیا؟ پانی کو خلق کیا, پانی نے سر اٹھایا, اسے اپنے اوپر کچھ نظر نہ آیا, اس نے غرور میں کہا من ہوا غالب, کون ہے جو مجھ پر غالب ہے. اللہ نے پانی کے غرور کو توڑنے کے لیے خلق اللہ السحاب, اللہ نے بادل کو خلق کیا, بادل نے مشیزہ بنایا, پانی کو اٹھایا, کبھی اس دیوار سے, کبھی اس پہاڑ سے, کبھی وہاں پھینکا, کبھی وہاں پھینکا. کہا غرور مت کرنا, دیکھ یہ ہے تجھ پر غالب. اب بادل نے سر اٹھایا, بادل کو اپنے اوپر کچھ نظر نہ آیا, بادل نے غرور میں آ کے کہا من ہوا غالب, کون ہے جو مجھ پر غالب ہے. اللہ نے بادل کے غرور کو توڑنے کے لیے خلق اللہ الریح, اللہ نے ہوا کو خلق کیا. بادل اپنی مرضی سے کہیں نہیں جاتا, ہوا جدھر چاہتی ہے لے کے جاتی ہے. خدا نے کہا دیکھ یہ ہے تجھ پر غالب, غرور مت کرنا, تکبر مت کرنا. اس کے بعد جب ہوا نے سر اٹھایا, اسے اپنے اوپر کچھ نظر نہ آیا, اس نے غرور میں کہا من ہوا غالب, کون ہے جو مجھ پر غالب ہے. اللہ نے ہوا کے غرور کو توڑنے کے لیے خلق اللہ الانسان, اللہ نے انسان کو خلق کیا. سو رہا ہے اٹھا کے دکھا, لیٹا ہوا ہے اٹھا کے دکھا. اللہ نے کہا غرور مت کرنا, یہ ہے تجھ پر غالب. اب انسان نے سر اٹھایا, اس کا غرور تو کیا کہنے بھائی. امیر المومنین نہج بلاغہ میں فرماتے ہیں انسان دنیا میں زندگی ایسے گزارتا ہے کہ جیسے اسے کبھی مرنا ہی نہیں ہے, اور جب مر جاتا ہے تو ایسے ہو جاتا ہے کہ جیسے تھا ہی نہیں. کربلا میں یہاں پہ روک رہا ہوں, ابھی بات آگے یہیں سے شروع ہوگی. کربلا کے میدان میں ایک طرف خدا والے تھے, ایک طرف شیطان والے تھے. خدا والے عشق خدا لیے ہوئے انکساری کی دنیا میں زندگی گزار رہے, شیطان والے غرور و تکبر میں زندگی گزار رہے. خدا والے ہدایت کر رہے تھے, بتا رہے تھے اگر تم ہماری پیروی, ہمارے نقش قدم پہ نہیں چلنا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے, کم سے کم اپنے آپ کو, اپنے مقام کو, اپنے وجود کو بھی سمجھو. کسی کے غلام مت بنو. کس کے غلام ہو؟ یزید کے غلام ہیں. فرزند زہرا نصیحت کر رہا ہے, سمجھا رہے, بعض و نصیحت ہو رہی, سامنے والوں کی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. ایک شخص کہتا کیا کہہ رہے ہو, ہمارے کچھ پلے ہی نہیں پڑ رہا. امام اسے بعض و نصیحت خدا کی طرف سے, خدا کی طرف سے, خدا کی باتیں اور خدا کی طرف بلا رہے ہیں, لیکن انسان ہے کہ اس کے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. کون ہے وہ؟ عمر سعد. کس چیز میں ڈوبا ہوا ہے؟ مال دنیا کا نشہ سوار ہے. کون سا نشہ ہے؟ شہر رے ملے, شہر رے کی حکومت. اچھا, امام نے کیا کہا, تجھے وہاں کے گندم کا دانہ بھی نصیب نہیں ہوگا. ایسے انسان پر رسول خدا نے لعنت کی ہے. کیسے انسان؟ رسول خدا نے فرمایا لعنت ہو اس انسان کے اوپر جو اپنی آخرت کو تباہ و برباد کر لے دنیا کے لالچ میں. توجہ عزیزان محترم, یہ ایام عزا ہیں, زندگی جو ہے نا اس کو قیمتی سمجھیے گا. بہت سے ذرائع خداوند متعال نے پیدا کیے ہیں مال دنیا کمانے کے, وہ سب چھوڑ کے حرام کاموں کی طرف جانا یہ انسان کی بد قسمتی ہے.
اتنے ذریعے، اتنے جو ہے نا راستے خدا نے رزق حلال کمانے کے بتائے ہیں، وہ سب چھوڑ کے اب حرام کی طرف جائیں تو آپ کی بدقسمتی ہو، میری بدقسمتی ہو۔ امام رسول فرماتے ہیں لعنت ہو اس انسان کے اوپر کہ جو اپنی آخرت کو تباہ برباد کر لے، کاہے کے چکر میں؟ دنیا کے چکر میں۔ اور پھر فرمایا اس سے زیادہ لعنت ہو اس انسان کے اوپر کہ جو اپنی آخرت کو تباہ و برباد کر لے، دوسرے کی دنیا چمکا دے۔ بات پہنچی نہیں ہے تو میں آپ کے سامنے وضاحت کر دوں۔ عمر سعد کو کیا ملا امام حسین کے ساتھ جو ظلم و ستم کی امام حسین کو قتل، اسے کیا ملا سوائے لعنت کی؟ آج تک لعنت مل رہی، کیا ملا ہے اس کو بتائیے؟ یزید نے شہر رے کی حکومت دی اس کو، جب امام نے کہہ دیا وہاں کا دانہ نصیب نہیں ہوگا تو اب یقیناً مہر لگ گئی، چاہے جتنی زور لگا لے پوری کائنات کے انسان مل کر چاہیں کہ وہ اسے دے نہیں سکتے۔ یہ امام یہ اللہ کے جو ہے نا نمائندے ہیں، یہ حجت خدا ہے، جو کہے گا وہی ہوگا، جو زبان سے نکل گیا ہوگا وہی، چاہے دنیا جتنا زور لگا لے۔ امام کا قول، امام کا فعل بدلنے والا نہیں ہے۔ امام نے کہہ دیا گندم کا دانہ نصیب نہیں ہوگا، چاہے جتنا زور لگا لے، اسے گندم کا دانہ شہر رے کا نصیب ہونے والا نہیں ہے۔ عزیزان محترم، رسول خدا نے کہا کہ لعنت ہو اس انسان کے اوپر جو اپنی جو ہے نا آخرت کو تباہ و برباد کر لے، دوسرے کی دنیا چمکانے کے چکر میں۔ عمر سعد نے کس کی دنیا چمکائی؟ اسے تو اپنی دنیا بھی نہیں ملی۔ دنیا کس کو ملی؟ یزید کو ملی۔ کیا کہہ رہا ہے امام حسین سے کھڑا ہو کر کے؟ آپ کیا کہہ رہے ہو؟ ہمارے کو سمجھ میں نہیں آ رہا۔ ارے آپ کے وعظ و نصیحت سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ہمارا امام، ہمارا لیڈر، ہمارا پیشوا، ہم جس کے پیروکار، ہمارا خلیفہ اگر کوئی ہے تو وہ کون ہے؟ یزید ہے۔ ہمیں وہ یہ دے گا، ہمیں وہ دے گا، ہمیں یہ عطا کرے گا، شہر رے کی حکومت ملے گی، اور بادشاہوں کا تذکرہ کر رہا تھا۔ امام نے وعظ و نصیحت کی، اس منظر کو جوش ملی آبادی نے کیا خوب کہا ہے میرے عزیزو، توجہ کے ساتھ سنیے۔ امام کا خطبہ طویل ہے، اس خطبے کو اپنے لفظوں میں پرویا ہے اگر کسی نے تو وہ جوش ملی آبادی۔ جوش ملی آبادی کہتے ہیں کہ جا گورے غریباں پہ نظر ڈال بعبرت۔ گورے غریباں قبرستان کو کہتے ہیں۔ امام نے کہا عمر سعد سے کہ جا تو مال دنیا بادشاہوں کی باتیں کر رہا ہے، ان کے پاس یہ تھا، ان کے پاس تخت تھا، ان کے پاس تاج تھا۔ امام کہہ رہے جا گورے غریباں پہ نظر ڈال بعبرت، قبرستان جا اور مردوں کو دیکھ جو وہاں دفن ہے، ان پہ نگاہ ڈال، جا گورے غریباں پہ نظر ڈال بعبرت، ارے کھل جائے گی تجھ پر تیری دنیا کی حقیقت۔ جس دنیا کے پیچھے تو دیوانہ ہے، جا گورے غریباں قبرستان جا۔ دیکھیں قبرستان میں جانے کے بعد اگر انسان کے اندر تغیر پیدا نہ ہو تو انسان یہ سمجھے ہمارے اوپر اماموں کی اہل بیت کی باتوں کا اثر نہیں ہو رہا ہے۔ باتیں کرنا، بیان کرنا وہ الگ ہے، لیکن قبرستان بہترین انسان کو درس دیتی ہے آخرت کی طرف لے جانے کا۔ جا، امام نے کہا جا گورے غریباں پہ قبرستان جا، جا گورے غریباں پہ نظر ڈال بعبرت، کھل جائے گی تجھ پر تیری دنیا کی حقیقت۔ عبرت کے لیے ڈھونڈ کسی شاہ کی تربت، عبرت حاصل کر جو بڑے بڑے بادشاہ، شہنشاہ، تاج والے مر گئے، آج ان کا کوئی نام لینے والا نہیں ہے، جا ان کی قبروں کو دیکھ، عبرت کے لیے دیکھ کسی شاہ کی تربت، اور پوچھ کہاں ہے اس سے پوچھ، اور پوچھ کہاں ہے وہ تیری شان حکومت۔ اب اس کے بعد امام نے فرمایا کل تجھ میں بھرا تھا جو غرور، آج کہاں ہے اے کانسہ سر بول تیرا تاج کہاں ہے۔ کل تجھ میں بھرا تھا، کانسے، اس سر جو کھوپڑی ہوتی ہے نا، یہ پیالے کی شکل میں ہوتی ہے۔ کانسا پیالے کو کہتے ہیں، کٹورے کو کہتے ہیں۔
عبرت کے لیے ڈھونڈ کسی شاہ کی تربت اور پوچھ کہاں ہے، وہ تیری شان حکومت کل تجھ میں بھرا تھا، اس سر میں جو تیرے کل تجھ میں بھرا تھا جو غرور آج کہاں ہے، اے کہاں سے سر بول، اس سر پہ رکھنے والے تاج، اے کہاں سے سر بول تیرا تاج کہاں ہے، سب ختم ہو گیا۔ تاج اگر کسی کا باقی رہے گا اس کا کہ جو اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کر کے اپنی زندگی کو گزارتا ہے۔ خدا جسے عطا کرے عزتیں اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا۔ عزت اللہ کے لیے، غرور اللہ کے لیے، تکبر اللہ کے لیے، تمام چیزیں خدا کی ذات کے لیے۔ بندے پر تبھی زیب دے گا کہ ہر کام خدا کے لیے انسان انجام دے رہا ہے۔ کیا کہہ رہا ہے ادھر عزیزان محترم؟ ہم نے فرمایا زندہ ایسے رہتے جیسے کبھی مرنا ہی نہیں ہے، اور جب مر جاتے ہیں تو ایسے ہو جاتے ہیں جیسے تھے ہی نہیں۔ علماء واعظ نصیحت کرنے والے دنیا سے چلے گئے، کتنے لوگ سدھرے، کون سے تغیر آئے، کتنے نمازی بن گئے، کتنے روزے دار بن گئے۔ وہیں پر زندگی ٹھہری ہوئی ہے۔ جب ہماری مرضی ہوتی ہے مسجد چلے جاتے ہیں، جب ہماری مرضی ہوتی ہے مجلس میں چلے جاتے ہیں، جب ہماری مرضی ہوتی ہے دینی کام کر لیتے ہیں۔ ویسے نہیں کرتے جیسے خدا نے حکم دیا ہے۔ خدا نے کہا ہے صبح کے وقت آؤ، ہمارا جب کبھی کہتے ہیں دوپہر میں آ جاتے ہیں۔ خدا نے کہا اس وقت آؤ، کبھی ہم شام کو آ جاتے ہیں۔ وقت کی قدر خدا نے بتائی ہے، جو قیمت خداوند متعال نے وقت کی لگائی ہے، اس وقت کے اوپر جو کام انجام دیا جاتا ہے وہی قابل قبول ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو کوالٹی ہے وہ کم ہی ہوتی چلی جاتی ہے، بڑھنے والی نہیں ہے۔ بہرحال عزیزان محترم، باتیں بہت سی نکل کے آئیں گی، گفتگو کو سمیٹنا ہے۔ کیا کہا آخری لمحات؟ انسان نے غرور کیا، من ہوا غالب، کون ہے جو مجھ پر غالب ہے؟ اللہ نے اس انسان کے غرور کو توڑنے کے لیے خلق اللہ الموت، موت کو خلق کیا ہے، جسے موت جو ہے نا مغرور انسان کو، انسان کے غرور کو نہ توڑ سکے تو پھر اس انسان کا انسانیت سے خدا حافظ۔ اللہ نے انسان کے غرور کو توڑنے کے لیے کسے خلق کیا؟ موت کو۔ موت نے سر اٹھایا، اسے اپنے اوپر کچھ نظر نہ آیا۔ موت نے کہا من ہوا غالب، کون ہے جو مجھ پر غالب ہے؟ موت کے غرور کو توڑنے کے لیے خداوند متعال نے کہا خلق اللہ ملک الموت، اللہ نے موت کے غرور کو توڑنے کے لیے ملک الموت کو خلق کیا۔ اچھا ملک الموت رک گئے کیا؟ ملک الموت نے غرور کیا۔ کیسا غرور کیا؟ میں جسے چاہوں، میں جہاں چاہوں، جس کی چاہوں روح قبض کر لوں۔ بچہ ہوا روح قبض کر لی، جوان ہوا روح قبض کر لی، ضعیف ہوا روح قبض کر لی۔ میں جس کے در پہ جاؤں میں اجازت نہیں لیتا، میں جس کے گھر میں جاؤں بغیر اجازت کے چلا جاتا ہوں۔ بچہ ہوا روح قبض کر لی، جوان ہوا روح قبض کر لی، میں کسی سے اجازت نہیں لیتا۔ خدا نے کہا اچھا ملک الموت ذرا ٹھہر جاؤ، تمہارے غرور کو بھی توڑیں گے۔ ایک در ایسا بنایا جس کے دروازے پر کھڑا ہو کر کے ملک الموت اجازت طلب کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اندر سے آواز آتی ہے فرض تہذیب عقیدت سے نبھانا، ورنہ ایک رعایا کی طرح سر کو جھکانا، ورنہ عظمت مادر حسنین بتانا، ورنہ ارے بے اجازت در زہرا پہ نہ جانا، ورنہ حق نے بخشی ہے جو توفیق وہ جا سکتی ہے۔ ملک الموت تجھے موت بھی آ سکتی ہے۔ یہ در ہے آل محمد کا، یہاں ملک الموت کی اجازت لے کے آتا ہے۔ امام کیا فرما رہے ہیں؟ اے میرے چاہنے والے، مجھ سے محبت کا دم بھرنے والے، مجھے بتا کہ جو تو عمل انجام دے رہا ہے، چاہ رہا ہے کہ میں گناہ انجام دوں، تو ملک الموت سے کہہ دینا کہ جب تیری روح قبض کرنے آئے کہ جو ہے نا ہم ابھی جانا نہیں چاہتے ہیں، اور وہ ملک الموت تیری بات کو مان لیں۔ ایک صلوات پڑھیے محمد والے تیری
بات کو مان لیں. کہا مولا یہ بھی نہیں ہو سکتا. تو پھر ایسا کر جب جہنم کے فرشتے تجھے جہنم میں گھسیٹ کے لے کے جا رہے ہوں اور تو جہنم کے فرشتوں سے کہہ دے کہ مجھے جہنم میں نہیں جانا ہے اور جہنم کے فرشتے تیری بات کو مان لیں. بتائیے ایسا ہو سکتا ہے؟ کہاں ہے جتنا زور لگا لو عمل اگر بد انجام دیے تو جہنم میں یقیناً تمہارا جانا. خداوند متعال کی ذات عادل ہے. عدل کے ساتھ انسان کے جب ترازو لگے ہوں گے فیصلہ ہوگا. امام فرماتے ہیں کیا کہ جب ملک الموت آئیں تمہارے پاس تم سے کہہ دینا ابھی ہمیں نہیں جانا تو تمہاری بات مان لو. تو جو چاہے کام انجام دے. کوئی ایسا ہمیں نہیں ملا کہ جو موت سے محبت کرتا ہو, جس کے نزدیک موت بہت اچھی شے ہو. جس سے بھی ملا ہوں موت سے ڈرتا ہی انسان کو نظر آیا. موت سے ہر انسان کو گھبراہٹ لگتی ہے, موت سے ہر انسان ڈرتا ہوا نظر آتا ہے. لیکن کربلا والوں نے موت اور حیات کے فلسفے کو بدل کے رکھ دیا. 13 برس کے قاسم سے جب میرے مولا حسین نے سوال کیا بتاؤ بیٹا تمہارے نزدیک موت کیسی ہے, جناب قاسم نے کیا کہا؟ الموت احلی من العسل. میرے نزدیک موت شہد سے زیادہ شیریں ہے. اچھا جناب قاسم نے کہہ دیا میرے نزدیک موت شہد سے زیادہ شیریں ہے. اس منظر کو بیان کس نے کیا؟ حسین کے 6 مہینے کے بچے علی اصغر نے گلے پہ تیر کھا کر کے مسکرا کے بتایا دیکھو ہمارے نزدیک موت کتنی حقیر شے ہے. ہم اپنے بچوں کی بات کرتے ہیں عزیزان, آل محمد کے گھر کے بچوں کا مقابلہ. اب غور کیجئے گا, ایسے بندے, ایسے مصطفیٰ, ایسے خوبصورت ترین انسان روئے زمین پر پیدا ہی نہیں ہوئے جیسے کربلا کی سرزمین پہ مولا حسین کا یہ بھتیجا. 13 برس کا سن ہے جناب قاسم کا. میرے عزیزوں بڑے ارمان ہوتے ہیں نا, آپ کے بچے بھی ہیں, ارمان ہوتے ہیں نا. میرا بچہ جوان ہوگا, دولہا بنے گا, بچے کی شادی ہوگی, سب کے ارمان. بالخصوص جب بچہ جوان ہونے لگتا ہے ماں کے ارمان الگ ہوتے ہیں, بہنوں کی آرزویں الگ ہوتی ہیں, بھائیوں کی آرزویں الگ ہوتی ہیں, ماں کے ارمان ہوتے ہیں عزیزان محترم. لیکن جس بچے کا باپ نہ ہو, صرف ماں ہو اور وہ ماں اپنے بچے کو پالے, یعنی کسی کی بیوہ اپنے بچے کو پروان چڑھائے, اس کی آرزویں الگ ہوتی ہیں. 3 برس کا سن تھا جناب قاسم کا. امام حسین امام حسن جب دنیا سے گئے, زہر دیا گیا, کلیجے کے ٹکڑے دشت میں گرے. میرے مولا نے جناب قاسم کو بلایا, کلیجے سے لگایا. جناب قاسم سے پیار کر رہے تھے, اسی پیار کرتے کرتے درمیان میں امام حسن نے ایک تعویذ بنا کر کے جناب قاسم کے گلے میں ڈالا اور فرمایا, بازو پہ باندھا اور فرمایا لال میرے لال, جب بہت زیادہ تمہارے نزدیک مصیبت کا وقت آئے اور تم کوئی فیصلہ نہ کر پانا تو اس تعویذ کو کھول کے دیکھ لینا. عزیزان محترم, یہ ایام گریے کے ایام ہیں, رونے کے ایام ہیں. ان ایام میں بھی اگر انسان کی آنکھوں میں آنسو نہ نکلیں تو خدا کی بارگاہ میں دعا کرے کہ میں نے ایسی کون سے گناہ انجام دی. مظلوم کربلا کے بارے میں بھی میری آنکھوں سے مسائل سن کے آنسو نہیں آ رہے. تو عزیزان محترم, وقت گزرا, جناب امام حسین کا یہ قافلہ کربلا کی سرزمین پر آیا. یہ کے بعد دیگر شہادتیں پیش کی جانے لگی. جناب قاسم مولا حسین کے قریب آتے ہیں اور اجازت طلب کرتے ہیں کہ مجھے مرنے کی اجازت. امام اجازت نہیں دیتے ہیں. آپ غور فرمائیے گا, ایک واقعہ اور روایت ملتی ہے کہ جناب مولا عباس جناب قاسم کہہ رہے تھے کل میں جاؤں گا
جناب قاسم جناب علی اکبر کہتے ہیں میں پہلے جاؤں گا، مولا عباس کہتے ہیں میں پہلے جاؤں گا. اس لیے مولا عباس کہتے ہیں اکبر اگر تم پہلے چلے جاؤ گے تو بھیا کی آنکھوں کا نور چلا جائے گا. ادھر جناب علی اکبر نے کہا چچا جان اگر آپ پہلے چلے جاؤ گے تو بابا کی کمر ٹوٹ جائے گی. جیسے یہ جملے جناب قاسم نے سنے تڑپ کے کہا کل میں آپ دونوں سے پہلے میں جاؤں گا، اس لیے کہ میں حسن کا یتیم ہوں، میرے جانے سے کسی کی کمر نہیں ٹوٹے گی، میرے جانے سے کسی کی آنکھوں کا نور نہیں جائے گا. جیسے یہ جملے میرے مولا حسین نے سنے دوڑ کر کے قاسم کو کلیجے سے لگا کے کہا میرے لال قاسم تو مجھے اکبر سے زیادہ عزیز ہے. جزاکم ربکم خیر الجزا. لو عزیزان محترم جناب قاسم نے اجازت طلب کی، اجازت نہ ملی. گھر آئے کمرے میں جناب قاسم خیمے میں تشریف لائے. اماں نے فرمایا میرے لال تمہیں یاد ہے جب تمہارے بابا دنیا سے گئے تھے ایک تعویذ تمہارے بازو پہ باندھا تھا اور کہا تھا جب مصیبت کا وقت قریب آئے تو اسے کھول کے دیکھ لینا. میرے لال اس سے بڑی مصیبت کیا ہو سکتی ہے؟ جناب قاسم نے اب جو تعویذ کھول کے دیکھا تو اس میں لکھا تھا اے میرے لال قاسم کربلا کا میدان ہوگا، میں موجود نہ ہوں گا، تم ہوگے. اگر میں ہوتا اپنی جان کو تمہارے چچا پہ قربان کر دیتا، لیکن میں نہیں ہوں گا تو اپنی جان کو میری طرف سے اپنے چچا حسین پہ قربان کر دینا. جیسے ہی تعویذ کو دیکھا خوش ہو کر کے مولا حسین کے پاس آئے. آنے کے بعد کہنے لگے اب چہرے کو دیکھا میرے مولا حسین نے سمجھ گئے اور اس کے بعد میرے مولا حسین نے فرمایا قاسم کیا بات ہے؟ کہا چچا جان آپ مجھے اجازت نہیں دے رہے تھے، ذرا یہ تعویذ کو پڑھیے. تعویذ کو دیکھا میرے مولا نے فرمایا قاسم میرے بھیا کی نشانی لائے ہو یا اپنی موت کا پیغام لے کے؟ جزاکم ربکم خیر الجزا. مولا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے. مجلس تمام ہو گئی. میرے عزیزو میرے مولا حسین نے جناب قاسم کو کیسے رخصت کیا ہے. کبھی چہرے کے بوسے دیتے ہیں، رخسار کو چومتے ہیں، بازوؤں کو چومتے ہیں. میرے مولا نے رخصت کیا. قاسم آئے، جنگ کرنا شروع کی. ارزق نامی پہلوان جناب قاسم کو مقابل میں آیا. ادھر جناب مولا حسین کے چہرے کا رنگ متغیر ہوا. جناب قاسم کی ماں نے کہا اے میرے مولا کیا بات ہے؟ کہا تمہارے بیٹے کے مقابل میں بہت بڑا پہلوان آیا ہے. میرے مولا نے کہا بہت بڑا پہلوان آیا ہے. قاسم کی ماں کیا کہتی ہیں؟ آیا ہے تو کیا ہوا، میرا بیٹا بھی کسی سے کم نہیں ہے، میرا بیٹا بھی حیدر کرار کا پوتا ہے، میرا بیٹا بھی حسن کا بیٹا ہے. مولا حسین نے جیسے یہ جملے سنے کہا بھابھی آپ ٹھیک کہتی ہو، آپ صحیح کہتی ہو، لیکن ذرا انصاف سے بتائیے وہ کھا پی کے آیا ہے، تمہارا بیٹا 3 دن سے بھوکا پیاسا ہے. اپنے بیٹے کے لیے دعا کرو. عزیزان محترم ادھر جناب قاسم جنگ کر رہے تھے. چاروں طرف سے فوج اشقیاء نے جناب قاسم کو گھیرا. کسی نے بنسیاں ماری، کسی نے تلواریں ماری. ارے زہرا کا چاند گھوڑے پہ ڈگمگانے لگا. زمین کربلا کی طرف آیا، آواز دی چچا جان میرا سلام قبول کرو. ادھر سے عباس چلے، ادھر سے حسین چلے. ارے فوج اشقیاء نے جب علی کے شیروں کو آتے ہوئے دیکھا تو فوجیں کبھی ادھر سے بھاگی کبھی ادھر سے بھاگی. بیچ میں قاسم زندہ قاسم پامال ہو گیا. قاسم کا لاشا پامال ہو گیا. میرا مولا حسین بس عزیزان محترم مجلس تمام ہے. میرا مولا حسین جب کربلا کی سرزمین پہ پہنچا قاسم کو آواز دی میرے لال قاسم کہاں ہو؟ کوئی آواز نہ آئی. قاسم کہاں ہو؟ تمہارا چچا آیا ہے.
کوئی آواز نہ آئی. جناب قاسم نے جب اپنے چچا کی آواز پہ لبیک نہ کہا, ادھر سے میرے مولا نے فرمایا میرے لال قاسم تمہیں وقت کا حسین, وقت کا امام آواز دے رہا ہے. قاسم کے گوشت کا ٹکڑا اٹھتا تھا, لبیک چچا جان. کبھی بازو کا ٹکڑا, لبیک چچا جان. میرے مولا نے ابا کا دامن بچھایا, قاسم کے گوشت کے ٹکڑوں کو چنا, خیمے میں لایا ہے, ماتم کیا بیویوں نے. واہ غربتا, واہ مظلومہ, واہ حسینہ, وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. إنا لله وإنا إليه راجعون. یا حسین یا حسین یا حسین